ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ لک الحمد یا اللہ لک الشکر یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وکل انبیاء مرسلین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا افضل الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھوں کروڑ شکر احسان اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی پہلے روزے سے فجر کے بعد جو ہمارے خانقاہ میں ذکر کی محفل ہو رہتی ہے آتے ہیں ان سب پر بھی کرم عطا فرما، اور ہر پیر ہر جمعرات اور سارے جتنے بھی عنوان ہمارے خانقاہوں میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور مزید طاقت قوت ہمت حیات کی تندرستی عطا فرما، اور اس رمضان کی باسعادت رحمت والے عشرے میں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ رحمت والی کے صدقے ہم سب پر رحمتیں عطا فرما، ہمارے مرحومین کی خبروں میں رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، نعمت عطا فرما، ہم سب کو شفاعت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ عطا فرما۔ آج 7 رمضان کا عنوان حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال، فاطمہ بنت اسد کا عرس و سندر۔ کون فاطمہ بنت اسد؟ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی ہستی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، محسن اسلام اور اسلام کو پرواز چڑھانے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والے، سرکار مصطفیٰ کو ان کی آغوش میں پالنے والے، ان کا بہت بڑا مرتبہ اسلام اور دین میں۔ ہم ان کا آج کل کیا ان کے ایمان کے اوپر بات کرنا یہ ظلم، ایمان کے اوپر بات کرتی ان کے ایمان کے بارے میں بات کرے تو بیوقوف۔ ہمیں بات کرنا ان کے فضائل، ان کے مراتب، ان کی افضلیت، ان کا مرتبہ۔ اگر صحیح معنی میں اگر حضرت ابو طالب کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین انتقال ہو گئے بچپن میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس سے 6 مہینے پہلے، دنیا میں آنے سے 6 مہینے پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن باپ کے دنیا میں آئے۔ اور روایتوں میں، صحیح روایتوں میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ کے تھے، کتنے 6 ماہ کے تھے، سرکار کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوگا۔ اب اس کے بعد 6 مہینے کے چھوٹے بچے کو پالنا عالم ازبی ابھی دنیا میں بہت مشکل، شیر خوار بچہ، دودھ پینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ ایسا نا، شیر خوار بچہ، اور ساری ذمہ داری اس بچے کی ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے کھانوں کے اوپر تھی۔ عبد المطلب بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کو مکے کی جو چابیاں تھیں ان کے پاس تھی، مکے کے متولی تھے۔ لوگ جو وہاں مکے کی زیارت یا مکے پر آتے تو ان کو دیکھ بھالی کرنا تھا، ان کا کھانا پینا دیکھنا تھا، دھندا دیکھنا تھا، اور متولی تھے، لاکھوں ہزاروں لوگ ادھر مکے آتے، تو بہت حضرت عبد المطلب مصروف تھے، بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اور ساری کی ساری ذمہ داری محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالنے کی حضرت عبد المطلب پر تھی۔ اور یہ معمولی بچے نہیں تھے، کیونکہ اس بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے کھانوں پر مہر نبوت تھی، سرکار کے کھانوں پر مہر نبوت تھی۔ ہزاروں سال سے یہودی نصارہ اور کچھ لوگ ان کی طاق میں بیٹھے تھے کہ محمد مصطفیٰ ایک نہ ایک دن مکے کی وادی میں پیدا ہوں گے، تو لوگ
یہ تمنا کرتے کہ وہ آخری نبی سب سے طاقتور ہوگا، شفاعت کا تاج ہوگا، اور اس میں سارے نبیوں کو شفا کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. تو سارے قبیلے والے دور دور سے آ کر مکے میں بس جاتے تاکہ محمد مصطفیٰ ان کے خاندان میں پیدا ہو. اور اسی طرح دشمنان اسلام جو یہودی نصارہ تھے وہ مکے میں آ کر بسے تھے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو تو ان کو قتل کر دیں، ان کو مار دیں، تاکہ ان کا دو دین تھا جو پرانے جو ان کے دین بت پرستی کرتے یا ان کا دین چلتا، یہودی نصارہ جو انہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، موسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر انہوں نے دین کے اندر تحریف کر مکس کر جو دین چلا رہے تھے، تو ان کے دینوں کو بڑا دھوکہ تھا. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جاتے، بڑے ہو جاتے اور ان کا دین پھیلاتے تو ان کی مارنے کی طاق میں بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے. تو یہ ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی بڑا ذمہ تھا، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کوئی مسجد میں کوئی مولوی یہ سب چیزیں نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچے تھے تو ان کی مثال ہوگی. کیا مثال ہوگا اگر وہ بولے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کام کے واسطے مکے کے باہر گئے تو کیا ہوا، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ لڑائی کری اور ان کو شہید کر دیا. ان کو عبداللہ کیوں شہید کر دیا؟ کیونکہ لوگوں حضرت عبداللہ کی پشانی میں ایک نور چمکتا تھا. ہر انسان ان کی بیٹی کو ان کے ساتھ شادی کرنا، ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ نسبت کرنے کے لیے آمادہ تھا. تو سارے لوگوں نے رشتہ بھیجا، مگر حضرت عبداللہ نے سارے لوگوں کا رشتہ ترک کر دیا اپنے والد کے کہنے پر، عبد المطلب کے کہنے پر. بعد میں جب اللہ تعالیٰ حضرت عبد المطلب کو الہام کیا، عبداللہ کو الہام کیا، ایک طرف حضرت آمنہ کو الہام کیا، تو وہ تب جا کر ان کا رشتہ دونوں کا طے ہوا اور ان کی شادی عبداللہ اور آمنہ کی شادی ہوئی. تو اب لوگ جن کے رشتے ٹھکرائے تھے، جن قبیلے کے رشتے ٹھکرائے تو حضرت عبداللہ کے ساتھ بڑی دشمنی تھی. سب کو معلوم تھا کہ ان کی جو پشانی میں یہ نور محمدی ہے اور جس کے ساتھ ان کی شادی ہوگی وہ نور اس میں منتقل ہوگا. تو کچھ دشمن بنے، یہودی نصارہ دشمن بنے، غیر مسلمان دشمن بنے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ کا جو نور جو ان کی پشانی میں ہے، جو ان کے سلم، جو ان کے پشت میں ہے، وہ دنیا میں آئے. تو یہ دشمنی رکھتے انہوں نے حضرت عبداللہ کا قتل کر دیا. اور مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ابوا ہے. وہاں پر حضرت عبد المطلب کو معلوم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ادھر ہی تدفین کر دیا. مگر اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ راز تھا. اللہ تعالیٰ تو حضرت عبد المطلب کو قتل کرنے سے پہلے کون تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو کفار مکہ تھے، دشمنان اسلام تھے، نہیں چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. تو پہلے وہ ایک ڈیل ہو گئی تھی کہ کسی حالت کو، کسی قیمت کو حضرت عبداللہ کو مارنا. کون؟ سرکار دو عالم کے والد کو قتل کروا لے تو وہ نور کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا ہے نور. تو نسل ختم ہو جاتی ہے، اور نسل ختم ہوگی تو کیا ہوتا ہے؟ یہودی نصارہ کو جو سلسلہ چلنے جا رہا ہے، جو غیروں کا سلسلہ چلنے جا رہا ہے، وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے.
ان کے پادریاں، ان کے شیخاں، ان کے بڑے بڑے جو مفتیاں تھے، انہوں اعلان کر ڈالے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں، سارے بت پرستی کو مٹانے والے ہیں، تمہارا دھندا خراب کرنے والے ہیں، تمہیں جس دھندے سے، دین سے جو کمائی کرتے تھے وہ کمائی پوری تمہاری بند ہو جاتی ہے۔ اب کمائی بند ہو جاتی ہے اگر کوئی بولے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی پیسہ کے واسطے دشمن کرتا ہے، یاد رکھو، پیسہ کی بڑی دشمنی، پیسہ کے واسطے آتا سو، پیسہ کے واسطے جاتا سو۔ تو جب ان کو معلوم سرکار دوارا ماں کو سچ بولیں گے، حق بولیں گے، بت پرستی کو مٹا ڈالیں گے، اب بتوں کی پوجا کرنے والے، ان کی عبادت کرنے والے، اب وہاں بڑے بڑے یہودی، نصارہ، پارسی، غیرہ سبھی کیا کرتے، وہ بتوں کی عبادت کے واسطے پیسے لیتے، چڑھاوا لیتے، یہ سب چیزاں لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو یہ ختم ہو جاتا، تو ان کا دھندا ختم ہو جاتا، تو دشمنی بڑھ گئی۔ دشمنی بڑھ گئی تو پہلے سے بھی دماغ میں تھا کسی حالت کو، کسی قیمت کو رسول اللہ کو دنیا میں آنے کے واسطے روکنا۔ تو یہ بہانہ کرتے کرتے 700 پہ پلاننگ کرے، مگر ایسا ایک جگہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکے سے باہر گئے اور کچھ کام سے گئے، واپس آ رہی تو ایک جگہ ابوا ہے، وہاں کیا کرے، کچھ کافرہ ہوئے، آئے، اس کے ساتھ جھگڑا کیے، اور جھگڑا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر ڈالے، شہید کر ڈالے۔ جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ انہوں شہید ہو گئے اور انتقال ہو گئے، تو انہوں گئے، جا کو دیکھے تو روایت میں آتا ہے بڑی بے دردی سے قتل کرے۔ یہ قتل ہونا، یہ قتل کرنا، یہ صرف اس کے بعد میں نہیں، رسول کی رسالت کے بعد میں، اعلان کے بعد نہیں، اس سے پہلے بھی رسول کے خاندان کی بڑی دشمنی تھی۔ اب ان کے قتل میں بھی کہیں نہ کہیں جا کر بنی امیہ کا ہاتھ تھا، ان کے قتل میں بھی جا کر بنی امیہ کا ہاتھ تھا۔ بنی امیہ کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید۔ تو ان لوگ ہم نہ پوچھ نہیں، کئی کو تمہیں نہیں مانتے، کئی کو ان کو نہیں مانتے، کئی کو نہیں مانتے۔ اگر صحیح میں تمہیں اگر مورخان کی ہسٹری دیکھے گا بولے تو بنی امیہ جو تھا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے قتل کے اندر انہیں شامل تھا، ان کے باپ کے قتل میں شامل تھا، عبداللہ کے قتل میں شامل تھا۔ تو قتل ہوا، قتل ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب مکے کے متولی گئے، دیکھے بڑی بے دردی سے قتل ہوگا۔ اب سوچے مکے میں لے لگا کو ان کو تدفین کریں گے، اگر تدفین کرتے تو ان کی بہو حاملہ تھی، حضرت آمینہ حاملہ تھی، ان کے اوپر کیا گزرتا ہے اگر بول ڈالے تو، دیکھ ڈالے تو، وہ بتے مارا پڑے تھے، ان کو بتے ٹکڑے ہوئے تھے کہ وہ اگر کوئی دیکھتا تو وہ ایک دم کیا ہو جاتا، پریشان ہو جاتا۔ اب پیٹ سے عورت اگر اس کے اوپر صدمہ ہوگا تو بہت فرق آتا ہے۔ اگر کو بولا کو عبد المطلب کی سوچ دیکھو، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بہو کے جو ان کے بدن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو منتقل ہوگا تھا، وہ نور کو تکلیف نہیں دینا، جس میں نور ہے اس کے واسطے کیا کرے، حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو وہیں پر تدفین کرتا ہے، ہاں تدفین کرتا ہے۔ اللہ کی حکمت بھی، مارنے والے کیا سوچ کو مارے، شادی نہیں ہوئی رہیں گا، ابھی یہ نور منتقل نہیں ہوئی رہیں گا، اس کے واسطے یہ مار ڈالے تو ختم ہو جائے گا نور، مگر اللہ تعالیٰ حکمت ایسی تھی کہ وہ نور کو پہلے ان کی شہادت سے پہلے منتقل کر دیا تھا، اور وہ منتقل کر کو وہ دنیا میں عنقریب آنے والا تھا، اس کے واسطے رہا۔ بہرکیف زمانہ گزریا، 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے۔ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد، کچھ دن یا کچھ سال کے بعد، الگ الگ روایت ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوگا۔ اس کے بعد جب دھیرے دھیرے حضرت عبد المطلب پوچھتے، جا کو بولتے، حضرت آمینہ پوچھتے ہمارے شوہر کہاں ہیں، بولتے آ رہی۔ بعد میں جب ان کو دلاسا دے کو، ہمت دے کو، بعد میں معلوم کرائے کہ حضرت عبداللہ کا شہادت ہوگی، اور میں عبداللہ کو وہاں ابوا کی پہاڑی کے پاس میں ان کے پہلو میں دفن کروں۔ تو حضرت آمینہ بھی کیا کرتے ہیں، جب ان کو دلاسا ملتا، بولتے دیکھتے تمہارے اس میں بدن میں بچہ ہے، تمہیں زیادہ پریشان نہیں ہونا،
باہر نہیں جانا، ذرا سبر کو کرنا، تمہارے دشمن آ زیادہ، دیکھو تمہارے شوہر کو شہید کروا لے، تمہیں بھی اگر باہر گئے بچے کے ساتھ تمنا بھی شہید کروا دی، ذرا دیکھ کو کرنا، سب اور سیکیورٹی کے اندر پالتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے۔ یہ سب قربانیاں ہونے کے بعد ہی یہ دین ملا۔ ہم نہ کیا ہے معلوم آیا گھر میں مل گا، خانقاہ میں آئے گا، دعوت دے ڈالے، بول ڈالے، ہوں کر ڈالے، ہوں منڈی اللہ نہیں، بہت تکلیفاں اٹھائے مسلم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد ہیں نہیں، بہت تکلیفاں اٹھا کو، بہت پریشانیاں اٹھا کے یہ سب چیزیں قریب سو، ان کی ایک ایک تکلیف، ایک ایک لمحے کی تکلیف، خدا کی قسم کروڑوں اربوں خربوں نبیاں ولیاں غوثاں خطبہ خلندراں ان کی کتنی تکلیف پڑے تو بھی وہ ایک دن کی تکلیف ان کے اجداد جو پڑے نہیں پڑ سکتے، بڑی تکلیف، بہت محنت پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا تو معمولی حساب نہیں تھا، پوری دنیا کو معلوم تھا کہ یہ شخص جو ہستی آتی ہے ان کے دین کو مٹانے والی، ان کے دھندے کو مٹا کرتی ہے، ان کے پورے جو گھر دنگا چلنے تھا، جو دنیا کے اندر غیر اللہ کا ایک پرچار چلنے تھا، وہ سارا غیر اللہ کا پرچار ایک واحد شخصیت ایک مکے کے اندر پیدا کر کو پوری دنیا کے اندر راج ہوتا، پوری دنیا کے اندر راج ہوتا۔ تو ہزاروں سال کی جو محنت تھی وہ ساری محنت شیطانوں کی برباد ہو جاتی تھی، دجالوں کی برباد ہو جاتی، وہ کسی حالت کو ان کی محنت برباد ہونے نہیں دیتے، اس کے واسطے یہ سب پلانا کرے۔ پھر بھی حضرت عبدالمطلب بچانے کو گئے، بعد میں جانا کرتے، ایک بار یا دو بار حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود انہوں رات میں کسی بھی معلوم نہیں سکتا جا کو زیارت کراتی، کس کی زیارت کراتی؟ حضرت عبداللہ کی زیارت کرتے، کی لوگوں کو معلوم نہیں ہونا کہاں ہے ان کی خبر، اگر خبر بھی ہوتی تو وہ دنیا کو ایسے ظالمات ہے کہ ان کے میں نور ہے کو بولے تو ان کو نکالنے کا کو رکھ لیتے تبرک کر کو، ان کے اوپر کیا کرتے ان کے اوپر دعائیں کر کو۔ اب وہ ایک روایت تھی اگر کوئی بزرگ کی ایک ہڈی بھی مل گئی یا ان کا کچھ ٹکڑا بھی مل گیا یا کچھ ان کی ہڈی ان کا جسم کا کیا بھی مل گیا تو وہ استعمال کر کو کیا کرتے دعائیں قبول کرانے کرامتاں کرنے استعمال کرتے، لوگوں کے اندر وتا جادو وتا یہ سب تھا، وہ سب تھا۔ تو کیا کرے حضرت عبدالمطلب حضرت آمینہ وعدہ کرے ابا سسرے عباس نہ کرنا، دیکھو میں انتقال ہوئی تو مجھے یہاں نہیں دفن کرنا، کہاں نہیں دفن کرنا؟ مکے میں جنت المعلیٰ میں، وہاں نہیں دفن کرنا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں میرے شوہر عبداللہ کے ساتھ میں دفن ہونا، یہ اگر وعدہ کر رہی تو انشاءاللہ میں سکون سے میں رہتی ہوں، اور جو میرے وطن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتی، اس کے بعد 6 مہینے یا کچھ دن زیادہ رہتی، اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا جاتی۔ انہوں بھی کیسا وفات پاتی؟ جو عشق تھا رسول اللہ کا، جو ان کا جو محبت تھی رسول اللہ سے، ان کو معلوم تھا کہ میں سارے انبیاء مرسلین کے سرداروں کی ماں، جو سردار خاتم الانبیاء ہیں ان محمد مصطفیٰ کی ماں، بہت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ مجھے سونپ ہوا ہے، اب اسے سنبھالنا لوگوں کو بہت سنبھل کو دنیا میں لا کو۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا وصال ہو جاتا، اب ان کا وصال بھی لوگوں میں کیا کرے بند کر ڈالے، یا وصال ہوا یا شہید ہوا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرے، کیا ایسا کرے ان کو بھی کچھ زہر دے کو کیا کر ڈالے شہید کر کو مار ڈالے، تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پال پوسنے والے کوئی بھی نہیں تھا، ان کو بھی شہید کر ڈالے۔ بنے کر اب اکیلے محمد مصطفیٰ ہیں حضرت عبدالمطلب، اس میں سارے کے سارے ان کے بیٹے حارث، عباس، حمزہ، ابو طالب، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب ان کے 5-6 بچے۔ اب 6 بچے میں بھی کون بھی آپ کو ویسا والا ویسا نہیں تھا جو عقیدہ عبدالمطلب کا ہے، عبدالمطلب کا۔ اس میں سے ایک شخصیت جو تھے ابو طالب، حضرت ابو طالب، جو عقیدہ ہو بہو عبدالمطلب کا تھا، ہو بہو باقی کے بعد میں حضرت حمزہ بعد میں ایمان لائے، حضرت عباس بعد میں ایمان لائے، حضرت حارث بعد میں ایمان لائے،
ابو جہل ابو لہب ایمان ہی نہیں لائے. برکت یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب 6 مہینے کے بچے، اب 6 مہینے کا بچہ کھانا تو نہیں کھاتا کیا؟ پانی تو نہیں پیتا. اب وہ شیر خوار بچہ دودھ کے اوپر، ماں کے دودھ کے اوپر رہنے کی زندگی، وہ عالم اسباب کی دنیا میں اب ماں کے دودھ کے اوپر رہنے کی زندگی. اب حضرت عبدالمطلب آپ کو ان کی پریشانی سناتی، دیکھو میرے بیٹے کو ایسا ہوگا، میری بہو ایسی ہوگی. ان کی وطن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نبیوں کے سردار ہیں، ان کی کاندھوں کے اوپر مہر نبوت ہے اور جس میں مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ کلمات لکھو ہے. یہ بچے کی حفاظت ہونا، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا نعمت ہمارے گھرانے میں آپ کو ہے. اس کی حفاظت کی ہمیں ذمہ داری اٹھانا. اب میں یہ پریشان ہوں کہ اس بچے کو کسے سونپوں جو اس بچے کو پال پوس کو بڑا کر کو اس کے مشن میں ساتھ دینا. مگر میں بھی خوف کرتا ہوں کہ یہ ہمارے خاندان میں بھی، میرے بچہ میں بھی اسے لائق نہیں جو اس کی پرورش کرنا. کی کر کو بولے تو 2 بچے میرے ایسے بھی ہیں جو کفر، ابو لہب ابو جہل جو ہیں انہوں کافرہ ہیں. اب ان کے پر بھروسہ بھی نہیں ہے، کیا کرنا. یہ سوچ کے واسطے بٹھا کو ڈسکس کرے تو اب بابا کا دل رکھنے، میں بھی پالتوں تو بچے پورے لڑے. اب بچے لڑے گا کو بولتے کہیں کو لڑ رہی ہے، باپ کا ذرا کہتے ملتا نا، پیسہ ملتا نا. مگر انہوں سوچے یہ سب لڑ رہی تو کہیں کو بولے تو میری نظر میرا کرم زیادہ ملتا ہے، میری دولت کیا زیادہ ملتے ہیں کو. ہر میرا بیٹا بھی میں پال لیتا ہوں، لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پال لیتا ہوں، لاؤ میں پال لیتا ہوں. لاؤ کو سوچتی بولتی یہ میں تمہیں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا اور میں بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ محمد مصطفیٰ کو کون پالتا. ہمیں اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ اللہ کے رسول کو ہمیں فیصلہ کر کو ہمیں کس کے پاس دینا کو ہمیں فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ بیعت بھی ہوتی. جب کل آ جاؤ، آنے کے بعد میں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے لے آتا ہوں. میں لے لے آنے کے بعد میں اسے خود لے کو میرے ہاتھوں سے تمہارے کو پورے کو کھڑا کو میں ادھر سے ادھر پھرتا ہوں. اگر میرا محمد مصطفیٰ خود فیصلہ کرے کس کے پاس جانا تو وہ اللہ کا فیصلہ، وہ اس کا فیصلہ. ہماری طاقت ہی نہیں. میں ہوں دادا، میں ہوں متولی، پھر بھی میری طاقت نہیں کہ میرے فیصلے سے محمد جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے راستے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فیصلہ. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں لے کو چلے، پورے بچوں کو کھڑا، 6 بچوں کو بھی کھڑا، ابو لہب کو کھڑا ہے، ابو جہل کو کھڑا ہے، حضرت حمزہ کو کھڑا ہے، عباس کو کھڑا ہے، حضرت حارث کھڑا ہے، ابو طالب کو کھڑا ہے. پورے کو کھڑا کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھرے. ایک بار ایسا پھرے بچہ دیکھتا، دوسرا بار ایسا دیکھے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کے 7 مہینے کے بچے دیکھتے. 3ویں بار پھرے تو کیا کرتے بچے اڑے کہ نہیں کیا کرتے. اب ابو طالب کی گود میں جا کو، ابو طالب کی گود میں جا کو ہاتھ میں سے نکل کو، حضرت عبدالمطلب کے ہاتھ میں سے نکل کو ان کے ہاتھ میں جا کو پڑ جاتے. تو پورے جن گھومتی، ارے باپ کی نظر میں انہیں بڑھ جاتا نا، بھایا میں ہتا نہ ہو. پھر بھی بولتے دیکھو نہ نہیں دیا نہ انہوں مانگے. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتی وہ اللہ کے حکم سے کرتی. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اب جو پرورش ہوتی ہے وہ پرورش ابو طالب کے گود میں ہوتی ہے. ابو طالب کے گود میں ہوتی. کس کے گود میں ہوتی ہے؟ ابو طالب کے گود میں ہوتی ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے یتیم و یسیر پائے، جب تم نہ کوئی سایہ نہیں تھا میں نے پالا. جب آپ کا کوئی سایہ نہیں تھا میں نے پالا. اللہ تعالیٰ ابو طالب کے پالنے کو قرآن میں بولتا میرا پال، اللہ کا پالنا. اب ابو طالب کا پالنے کو ابو طالب کا پالن نہیں، اللہ کا پالن. اب تمہیں کیسا کہاں سے نکل کے کہاں سے تمہیں آ گئے؟ ابو طالب اللہ، ابو طالب اللہ. اب قرآن کے تحت بولو ابو طالب کا پالنا اللہ کا پالنا. اب اللہ مسلمان اللہ کافر کرو تمہیں ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں. تمہیں کتنے بڑے ظالم کے بچے. ہاں قرآن میں ڈیسائیڈ کروا دیا ابو طالب کا پالنا اللہ کا پالنا. اب تمہیں فیصلہ کرنا سو کہ
اللہ کہتا جنت میں جانا، اللہ کہتا جنت میں جانا، کہتا پاؤں جا کو گرم پانی میں جانا، انگار میں جانا، مطلب تمہیں کیسے بڑے کافرہ، مرتدہ، مشرکہ، منافقہ رہیں گا جو اللہ قرآن میں ان کو اللہ کا پالنا بول ڈالا تو تو اپنا پالنا، یہ فضائل۔ اور یاد رکھ لو بعدست انبیاء، بعدست انبیاء، چھوڑو مولا علی مشکل کشا کو، وہ سبھی نہ کرنا، وہ افضلیت الگ، چھوڑو فاطمہ تو ذرا وہ افضلیت الگ۔ خدا کی قسم اگر نص دیکھے تو قرآن میں بعدست انبیاء، رسول کے بعد افضل البشر ابو طالب۔ سبحان اللہ۔ کون تبھی ہے دنیا کے اندر افضل البشر کر کو بولے تو ابو طالب علیہ السلام کی، کائنات کا سب سے افضل بشر، نبی بھی نور بھی، گود میں جسے چنیا وہ ابو طالب، جسے نبی چنے کو کائنات پوری نبی کو چن کو پار ہوتی سو، جنت جاتی سو، راضی ہوتا صلی اللہ، مگر یہ نبی ابو طالب کو چنا تو افضل البشر نہیں تو کون پیدا ہے۔ جب رسول چن لیے تو معمولی بشر سنتی نہیں، افضل الانبیاء، سید المرسلین، سید الانبیاء، شافع المذنبین، خاتم النبین، رحمت للعالمین، وتی بڑی پہچان، جن کی سوچ اللہ کی سوچ، جن کا حکم اللہ کا حکم، اور ایسی پاکی محمد مصطفیٰ جیسا اللہ پاک، جیسا اللہ پاک، ویسا محمد مصطفیٰ پاک، ویسا پاک کسے چنتا؟ پاک کو سنتا، ناپاک کو چنتا؟ خدا کی قسم ایسا پاک، خود دلیل دیکھو دیکھا، میں سب سے پاکیزہ آغوش میں جاگوں کروں۔ کس کے پاکیزہ؟ خالی باتاں سے نہیں، باتاں سے نہیں، آیت سے نہیں، دلیل سے دکھا ڈالے میں سب سے پاک کائنات کے اندر، وہ پاک سب سے پاکیزہ گود ابو طالب کے پاس جاؤں۔ اس سے پاکیزہ گود کس کی؟ اس سے پاکیزہ جسم کس کا؟ اس سے پاکیزہ خون کس کا؟ اس سے پاکیزہ کائنات کے اندر روح کس کی؟ یا علی نے کس کا ہے دو؟ اب یہ سب چھوڑو لڑائیاں، انہوں افضلیت میں مولا علی کو افضل کر رہی ہوگا، فاطمہ زہرا کو افضل کر رہی ہوگا، رکھو اب یہاں کو باتیں کریں گے۔ چل ابو طالب سے لے لینا، کو دکھا دیکھیں گے کائنات میں کوئی صحابی افضل ہے کہ دیکھیں گے، کون تبھی افضل ہے کہ دیکھیں گے ابو طالب سے افضل۔ انہوں چھوڑو اہل بیت ہیں، مگر افضل دکھا کون تبھی؟ ایک صحابی بھی حضرت ابو طالب کی جوتی کے برابر بھی لگتا ہے کہ دیکھیں گے، جوتی کے برابر بھی لگتا ہے کہ دیکھیں گے۔ سب پہ بھاری سب پہ غالب ابو طالب، ابو طالب، سب پہ بھاری سب پہ غالب ابو طالب، ابو طالب، نعرہ حیدری یا علی۔ کون ہے دکھاؤ دنیا کے اندر اس سے بڑھ کو؟ جیسے اللہ تعالیٰ خود اپنے عرش کے اوپر اپنے جوتوں کے سمیت آئے تو کیا ہے؟ انسان کا تلوہ، انسان کا تلوہ، انسان کا تلوہ، انسان کے تلوے کے نیچے جوتے، نہ انسان کے جسم کا حصہ ہو جوتے جسم کے حصے نہیں، نہ وہ الگ ہی نہ۔ اگر جسم کے باہری حصے کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت کر کو تمہیں جوتے کے ساتھ آؤ، میرے عرش کی افضلیت بڑھ جاتی ہے، میں جہاں بیٹھوں جہاں رہتوں اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کو بولے تو جب اللہ کا عرش قبل سرکار 40 سال تقریباً 9 سال کے بعد میں عرش کی فضیلت بڑھتی سو، عرش کی فضیلت سرکار دو عالم دنیا میں آنے کے 8 یا 9 سال کے بعد عرش کی فضیلت اللہ تعالیٰ بولتا سو نالین کے سمیت آؤ آگے تو تمہیں میری عرش کی فضیلت بڑھتی ہے، تمہارا جسم ٹچ نہیں، تمہارا نالین ٹچ ہوا تو بڑھتی سو۔ خدا کی قسم وہ ابو طالب وہ عرش کی گود سے بھی بڑھ گا، بڑی گود، وہ عرش نہیں، عرش سے بھی بڑھ گو گود، وہاں نالین نہیں گئے، سراپا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پورے آگے تو وہ کیا رہے گا۔ اب تمہیں پوچھ دی عرش بڑا، ابو طالب کا گود بڑا، عرش بڑا، آغوش بڑا، عرش بڑا، آغوش بڑا، اللہ کا گھر بڑا جہاں پر اللہ رہتا وہ بڑا، کہ ابو طالب کا آغوش بڑا، تو اس کے تحت ہمیں کیا بولنا؟ اب اللہ تعالیٰ کا عرش ابو طالب کے گود کے سامنے کیا رہے گا؟ وہاں جوتے گئے تو ہیں خود محمد مصطفیٰ کریم کا جسم مبارک، روح مبارک آگا تو خدا کی قسم ابو طالب کا کیا
فضیلت رہیں گی، افضلیت رہیں گی. اب بتاؤ کون ابو طالب سے بڑھ کو؟ ہمیں کمپٹیشن، تمہیں کون سے ادمیان سے کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ کون سے ادمیان سے کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ کل پرسوں میں جمعہ 4 روز کے ادمیان سے کمپٹیشن کر رہے ہیں. خدا کی قسم وہ محمد مصطفیٰ جس کی گود سنے اسے ابو طالب لیے بولے تمہیں بچانا اس سے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب بولے بچانا، ہمارے لوگوں سے بھی بچانا، غیر لوگوں سے بچانا. وعدہ لیا عبد المطلب وعدہ لیا ابو طالب سے، جاؤ ابو طالب بچہ تمہاری گود میں آ گا. رو رہا ہے، کئی کون ہو رہا ہے. انہوں بولتے ہیں کو کیا کرنا. اسی ٹائم کو حضرت ابو طالب کے گھر میں ابھی 6 مہینے کا ایک بچہ تھا. 6 مہینے کا بچہ تھا جس کا نام طالب تھا. جس کا نام، وہ طالب کے بچے کے نام سے ابو طالب نام پڑتا. ابو کو تو ابا، کس کے ابا؟ طالب کے ابا کا. بولتی طالب کی ماں کو لے لے گا. کس کی ماں؟ طالب کی ماں کو لے لے گا. کون بولتے ہیں؟ عبد المطلب. اب طالب کی ماں آتی ہے، وہ ماں کا نام فاطمہ بنت اسد. وہ ماں کا نام فاطمہ بنت اسد. یہ فاطمہ بنت اسد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی. ابو طالب جن کا اصلی نام عمران رہتا ہے، وہ عمران کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی کا نام ہوا معلوم؟ فاطمہ. اصل میں سرکار دو عالم یتی محبت فاطمہ بنت اسد سے کرتے. خدا کی قسم ان کے نام سے فاطمہ زہرا کا نام رکھے. ان کا نام سے زہرا کا نام فاطمہ رکھے. یاد رکھو. اب وہ آغوش میں گئے. اب بچہ فاطمہ بنت اسد آتے ہی تو بچہ مسکرانے لگا. فاطمہ بنت اسد اپنے آغوش میں لیتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی. خوش ہو کو یہ ایک طرف طالب پڑھتی، طالب ان کے بیٹے پڑھتی، یہ ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی. 2 بچوں کو پالنے والی یہ شخصیت کا نام، جس کی گود میں جو پلے، جو بڑے دودھ پی کو بڑھ کو، جو دودھ کو خون بنائے، وہ خون خدا کی قسم وہ بدن فاطمہ بنت اسد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے ہوئے. خالی سوچ کو دیکھو ذرا، وہ بے ادبی ہوتی ہے، زبان سے کہتے ہوئے نکلتا ہے، ان کو بہت حساب سے بولنا پڑتا. سمجھ لو بچے کو اگر بڑا ہونا تو ماں کے دودھ سے کیا ہوتا؟ وہ دودھ غذا بنتا، اور غذا خون بنتا. کیا بنتا ہے؟ وہ خون کی روانگی رہتی. سو ووچ ماں علی کو بھی دودھ پلے سو، ووچ ماں نبی کو بھی دودھ پلے سو. اب تمہیں بعد میں کیا کیا سیٹنگ کرے، کسے کیا بنائے، تو نہ آج بھی پکا ثبوت نہیں رہتا ہو. جو یہ بات کرے یہ پکے ثبوت کے ساتھ، یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اہل بیت کے روایتاں ہیں، وہ روایتاں سے میں بولوں. اب تمہیں وہ روایتاں لیتی اور نہیں لیتی مجھے نہ کو. تمہیں اگر میں اہل بیت سے بول رہا ہوں، میں علی مولا سے روایت کر رہا ہوں، یا حسن مولا سے روایت کر رہا ہوں، یا حسین سے کر رہا ہوں، یا زین العابدین سے کر رہا ہوں، یا محمد باقر سے کر رہا ہوں، جعفر صادق سے، یا 12 امام کی بات کرے تو تمہیں کیا بولتے ہیں؟ وہ ہمارے روایتاں میں نہیں ہے. تمہارے روایتاں نکو تمہیں رکھ لو، مگر ہمارا پورا مکمل عقیدہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آغوش میں جو پل کو بڑے ہوئے، وہ اصل میں فاطمہ بنت اسد کی آغوش تھی. بچپن سے بچہ جب تک انہیں بڑا ہونا تب تک بھی چھوٹے کے بعد اسے بڑا کرنا رینگتا ہوتا. رینگنے کے بعد انہیں یہ مقام کو 8 سال کا ہوا تک سب سے زیادہ ضرورت اصل میں ماں کی رہتی. کس کی رہتی؟ سو ابو طالب لے بچے کو لے کو کیا کرے معلوم؟ انہوں پال نہیں سکتے. مرد ان کا کام کیا تھا؟ کمانا تھا، گھر کے باہر جانا تھا، ان کے بچہ کو پالنا تھا. ان کی ڈیوٹی تھی، مرد کی ڈیوٹی تھی. مگر بچے کی پوری پرورش اس کی ماں کرتی. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود. کیا؟ ماں کی گود. اگر گود صحیح رہی، اگر دودھ صحیح رہا، خون صحیح رہا، خدا کی قسم وہ بچہ ولی بنتا ہے. سوچ لو وہ ماں کیسی رہیں گا، وہ دودھ کیسا رہیں گا، وہ پالنا کیسا رہیں گا، وہ آغوش کیسا رہیں گا، وہ سینہ کیسا رہیں گا، وہ جسم کیسا رہیں گا، وہ روح کیسی رہیں گی، وہ نور کیسا رہیں گا، جس کی آغوش میں بلکہ ساری کائنات کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری کائنات کا مالک کیا آغوش رہیں گا. یہ طرف موسیٰ پیدا ہوئے، پھر انہوں نے آرڈر کریا جتنے بھی بچے آتی مارو. پیدا جتنے بھی مرد بچے ہیں مار رہا ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کرے. ہر روز 10,000 بچے، 9,000 بچے، 8,000 مرد بچہ کو اطراف علاقے میں مارا. اب موسیٰ کی ماں کو بچہ ہوتا. بچہ ہونے کے بعد اور بچے کو بچانے کے واسطے کیا کرتی موسیٰ کی ماں؟ ایک ٹوکرا بنا کو پانی میں چھوڑا دی. قرآن یا کیا بھی اسٹوریاں نہیں، قرآن پانی میں چھوڑواتی. پانی میں چھوڑوانے کو کیا کرتی ہے؟ ان کی بھان رہتی ہے. بھان دیکھتے بیچ جاتے رہتا پانی، بازو سے بھان بھاگتے رہتی. وہ جاتے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کے صحن میں، فرعون کے صحن میں چل جاتا. جو کبھی بھی کیا ہوتا ہے، بادشاہ اپنا جو محل بناتے وہ ندی کے کنارے بناتے تاکہ ان کے لوگ وہاں پانی نہانے کے واسطے، کرنے کے واسطے جاتے، سب چیزاں ہوتے. تو وہاں ایک رانی کا محل تھا، آسیہ کا محل. آسیہ کا وہ جگہ پہ وہ پانی آ رہا برابر، وہ کیا ہوگا، وہ سیدھا گیا کہ نہیں، وہ ٹوکری گئی کہ نہیں، حضرت آسیہ کے سامنے کھڑ جاتے. حضرت آسیہ اٹھا تو بڑا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت. خالی وہ بچے کو دیکھتے ایک ساتھ حضرت آسیہ کے دل میں کیا کیا جاتا، کیا خوبصورت ہے نا. اللہ تعالیٰ وہ حضرت آسیہ کو بچہ پیدا کرنا ہے. انہوں باندھ دیتے، ان کو بچہ نہیں ہو کرتا. فرعون کو بھی بچہ نہیں ہو کرتا. اب اٹھا لے کو بچے کو فرعون کے پاس آتے. فرعون دیکھتے ساتھ مارو کہتا بچے کو. بولتا ہے کہیں کو مارو نہیں. انہوں بولنا نہیں، ہمارے بڑے پیر صاحب، ہمارے ان کے پیر صاحب نہیں تھے. جیسے آج کے بھی پیر صاحب مفتیاں نہیں تھے، ان کے بھی پیر صاحب مفتیاں تھے. انہوں بھی کیا کر قتل کرو. انہوں بولتا کہیں کو قتل کرتی. اب تجھے باہر پیدا ہوا تو انہیں تیری سلطنت کو پلٹا ڈالتا ہے، تجھے برباد کرتا تھا. یہ بچہ ہمارے ساتھ میں رہا تو ہمیں کھلا کو ہمیں پلا ہمارے ساتھ رہا، ہم نکاح بھی نہیں کرتا. بچہ بھی نہیں ہے، خوبصورت بھی ہے، بہت سمارٹ بھی ہے، بہت اچھا بھی ہے، اور بہت اس کے آنکھوں میں سے نور ہے. چھوڑ پال لی ہے. ابھی نہیں بھی سوچتا باہر والے میں مرنا کرے جا، اندر والا ہمارا چل کے ہمارے پال کو بڑا کرے تو میرا دوست پیچ بنا لے جا کے اگر کو اسے پال لیتا، اوکے کر کو چھوڑ دیتا. حضرت عائشہ بھی بڑی یہ کرتی، ان بڑی ایک حکمت سے بولتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں وہ تاثیر دیتا. فرعون جیسا ظالم ان کی بات کو ایکسپٹ کر لے کو حضرت موسیٰ کو پالتا. اب موسیٰ علیہ السلام کو ذرا کے بعد بھوک لگتی ہے. دودھ بچہ، چھوٹا بچہ، کیا ایک دن کا بچہ چھوڑا نہیں سب دودھ. اب کیا دیکھی بچہ کو بولا تھا کون پیدا کرے دودھ اسے چاہتا سو جو بچہ پیدا کر کو رہتی ہے اماں اسے چاہ. اب وہ کہتے کو جنے کو بلایا امایا آئے تو دودھ پلانے گئے تو موسیٰ علیہ السلام منہ پلٹا دیتے. دودھ پلانے گئے تو موسیٰ علیہ السلام پورے کے پورے سوا کی تعداد میں عورتوں کو بلایا گیا. ان کا دودھ پلانے جاتے تو دودھ پیتا نہیں تھا. وہاں سے دیکھ کو بہت ابھی بچہ رونا شروع کریا کیا کرے تو سمجھ رہا نہیں. بس وہ بچی بھاگ کو آتی ہے. پھر آسیہ کا بولتی ہے مجھے ایک یہ بچہ بہت یہ دکھ رہا. معلوم ان کی بھان کو معلوم، پھر بھی انہوں کیا بول رہے بچہ کہیں رو رہا ہے. بہت میں سنبھالتے ہو. اٹھا کو حضرت موسیٰ کی بھان اٹھا کو موسیٰ علیہ السلام کو کھلاتی. کھلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ذرا خود رونا بند کرتے. وہ دیکھ کے نہیں آسیہ ارے یہ بچی کے آنکھوں میں رونا بند کریا. یہ کون نا بولتے میں یہاں چھوٹے بہت غریب خاندان کی ایسی بچی تیرے آنکھوں میں رونا بند کریا نا کیا ہے تیرے میں؟ بولتے کیا بھی نہیں، میں بس اسے کھلانے میں رونا بند کر لیا. بچے بہت بھوکا ہے، بہت پیارا یہ ہے، بھوک سے بہت تڑپ رہا، کس کا بھی دودھ پی رہا نہیں کر. بولے تو وہ بچی بولتے ہیں میں ایک گھر جانتی ہوں جو بہت پاکیزہ اور بہت پاک گھر، اللہ والا گھر اور بہت عبادت گزار گھر، ان لوگوں کو بولتی ہوں آتی کیا ہو. اب بچے کو بچانا کیسا بھی جاؤ بلا لے گا کو. پھر واپس موسیٰ کی اماں کو بلا لے گا دودھ پلا. یہ قرآن پورا قرآن ہے، یہ کیا بھی دوسری سٹوری. پھر واپس موسیٰ کی اماں موسیٰ کو دودھ پلا لی، مگر ان کو معلوم نہیں موسیٰ کی اماں کا. کن کو معلوم نہیں؟ فرعون کو، گینگ کو، کسے بھی معلوم نہیں موسیٰ کی اماں کو. قرآن میں دکھا دیا. قرآن کیا بولتا معلوم؟ موسیٰ نبی نے کسی کا بھی رزق دودھ نہیں پیا جو آپ کو غیر اللہ کی عبادت کرتے، جو کافر تھے، جو مشرک تھے،
جو غیر تھے ان کا رزق نہیں پیتے تھے. چل تو یہ بات کو میں بھی قرآن کو تو قرآن ماننے والا. اب اس میں سے ایک سوال, جب موسیٰ میرے نبی کے سامنے ایک چھوٹے ججبی نبی, موسیٰ میرے نبی کے سامنے ججبی نبی کی, جو میرے نبی کا جوتا جو معجزہ کرتا ہے, موسیٰ وہ معجزہ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اس کے واسطے میرے نبی کے سامنے, محمد کریم کے سامنے چھوٹے نبی. اب چھوٹا نبی یہ غیر کافر مشرک کہ دودھ نہیں پیتا, رزق نہیں کھاتا, اس کا رزق نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ وہ نبی کو وہ پاکیزہ میں بیان کرتا ہے. تو خدا کی قسم محمد مصطفیٰ غیروں کا دودھ پیتی کی, کافروں کا دودھ پیتی کی, کافروں کا جا کو کھانا کھلاتی کی. جب فاطمہ بنت اسد کا دودھ پیے, آج فاطمہ بنت اسد کو طاقت کہاں سے آنا تھا سو, کہاں سے آنا تھا سو. ان کا شوہر عبد المطلب کام کرتے, محنت کرتے, ان کو کھلائے تو پلائے تو اتنا دودھ بننا تھا. اب دودھ پینا تو سرکار دو عالم بننا تھا. اب تمہیں دونوں کو بھی کیا لکھے, معاذ اللہ, تمہیں کافر, تمہاری اماں, تمہارا باپ, تمہارے بیڑا, تمہاری اولانا, تمہارے نسلاں کافر. جب اللہ ڈیسائیڈ کر ڈالیا, خدا کی قسم یہ چھوٹا نبی ہے نہیں کام کرتا, سارے نبیوں کا سردار ایسا کام کرتا کہ نبی کھا کو, نبی پی کو, نبی پہن کو, نبی نا کو, وہ گھر کے اندر دکھا ڈالیا کہ کائنات کے اندر افضل البشر بعد انبیاء یا تو ابو طالب رہتا ہے مردوں میں, عورتوں میں یا تو فاطمہ بنت اسد. نہیں, افضل البشر مردوں میں ابو طالب, افضل البشر عورتوں میں فاطمہ بنت اسد, فاطمہ بنت اسد. پوری زندگی سرکار دو عالم بچپن سے 7 سال تک بھی آگوش فاطمہ بنت اسد میں پلے, ان کے ہاتھ سے نوالا کھاتے. ان کے 7-8 بچے یا اس سے زیادہ ابو طالب کے بچے. پہلا نوالا سرکار کو ملتا ہائی بھتیجا, ہائی بھتیجا. دنیا کا ہر چچا بھتیجا میں ایک نظر کم, بیڑا کو زیادہ, باپ بیڑا کو زیادہ, بھتیجے کو ذرا کم. نہیں, آج بھی ذرا چاچا بھتیجے میں ذرا کھگوری چھتیس ہو. مگر جب بھی کھانا پکتا, جب بھی کھانا پکتا, رسول حتیٰ کہ کھیلنے کو, کودنے کو یا کچھ ریاضت کر کو, عبادت کر کو, سب سے آخر میں 1-1.5 گھنٹہ چھوڑ کو آتے. کھانے کا وقت رہتا, پورے ابو طالب کے بچے, بیٹیاں اور بچے, پورا گھرانہ بیٹھ جاتا. پورے میرے خیال سے 8, 16, 17 بچے حضرت عبد المطلب مرد بچے, بھائی کو بچے ملا کو پورے بیٹھتے. کھانے کا وقت رہتا, کھانے کا وقت رہتا. حتیٰ کہ ایک روایت میں روزے کا وقت رہتا. ان دین جو ابراہیم کے اوپر جو چلتے ہیں ان کا روزے کا وقت رہتا. تو کھانا رہتا, ریڈی رہتا, سب کچھ رہتا, مگر کوئی بچہ کھانے نہیں دیتے تھے. کون نہیں دیتے تھے؟ فاطمہ بنت اسد نہیں دیتے. حتیٰ کہ ابو طالب بھی آ کو بیٹھتے, فاطمہ بنت اسد ان کے شوہر کو بھی نہیں دیتے, ان کے سگے بچہ کو بھی نہیں دیتے. کھانے جاتے تو بولتے نہیں, فرسٹ میرا محمد مصطفیٰ, کھانا جھوٹا کرنا بعد میں تمہیں کھانا, پہلے انہوں کھانا بعد میں انہوں کھانا. 1-1 گھنٹہ, 2-2 گھنٹے, 3-3 گھنٹے, 4-4 گھنٹے. ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کیا کرے, جنگل کے کچھ شیران جانور کیا کرے, پکڑ لے چلے گئے. پکڑ لے کو 2 دن نہیں تھے رسول اللہ, 2 دن تک فاطمہ بنت اسد نہ ابو طالب کو کھانا ڈالے, نہ کوئی بچے کو, نہ بیٹیاں کو کھانے ڈالے. پہلے بولے پہلا نوالا میرے محمد مصطفیٰ کا, بعد میں تمہارا. اتنی محبت کرنے والے, اتنی عقیدت کرنے والے. بعد میں واقعہ الگ, وہ شیران کرنے گئے, بعد میں جا کو طالب بلا لے کا ہے, بعد میں جا کو عبد المطلب ابو طالب گئے, جا کو شیران کرنے بات کرے کیا ہے ایسا. جو شیران کو بات کرنا, شیران بات کرنا, اسے بھی باپ شیر دل رہنا, بیٹا شیر خدا ہوتا. باپ شیر دل, شیر وہ سبھی ایسا ہوتا ہو. اب تمہیں کیا کیا کی بتاتے ہیں تمہیں, ہمیں شیر خدا کو کیا معلوم. شیر خدا علی بے شک, اسے شیر خدا کا باپ بھی شیر خدا کرنے والے نہیں. یا علی یہ ہوا بچپن سے جوانی ہوتے ہوتے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ فاطمہ بنت اسد کی وصال ہوئی. جو 7 رمضان تھا, دیکھو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نا رسالت 40 سال
40 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرے سو. اس کے بعد نماز روزہ حج زکات کلمہ یہ سب بعد میں آیا. مگر فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کا گھرانہ ایسا گھرانہ سننا سبھی بعد میں آتا. خدا کی قسم جس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں گئے تب سے انہوں نمازیاں، تب سے روزداراں، تب سے انہوں حاجاں، تب سے انہوں زکاتیاں، تب سے انہوں قرض دینے والے، تب سے انہوں کلمہ ایجاد پڑھنے والے، ہمیں جی ایجاد کرنے والے ہو. کیا کرنے والے؟ مبوس کرنے والے. وہاں سے نکلیا وہ گھر سے کلمہ نکلیا سو. اور یاد رکھ لو، یہ بھی یاد رکھ لو، پہلی دعوت ذوالعشیرہ کی ابو طالب پکائے سو. کون پکائے سو؟ کس کا کھایا سو دین پہلا نوالا؟ کس کی محنت کا کھایا سو؟ فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ کا کھا کو آج اسلام پرواز چڑھا سو. فاطمہ بنت اسد کا کھا کو اسلام پر. اب کون یاد کرنے والا فاطمہ بنت اسد کو؟ آج ایسے غداراں جس کا کھاتی اسی کی تھالی میں چھید کرتی، جس کا نمک کھاتی اس کے پہلا کھانا جو پکانے والی فاطمہ بنت اسد. ایک دن بیزار نہیں، 2 دن بیزار نہیں، 3 دن بیزار نہیں، پوری زندگی فاطمہ بنت اسد بیزار نہیں کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے اور کیا بھی نہیں. یہ قرآن دیکھو، سرکار 50 جنے، 100 جنے، 200 جنے، 300 جنے، 500 جنے آ رہی. جب پکاؤ کر تو بول کو حضرت عبدالمطلب لے جا کو دیتے تو پوچھتے عبدالمطلب سرکار بولے پکاؤ کر کو 300 روپیہ کا اب یہ قرآن بچی ہے کیا کرنا ہو. تو فاطمہ بنت اسد بولتے گا ابو طالب کو، حضرت عمران ابو طالب کو بولتے رہتے کئی کو فکر کر رہی میرا بھتیجا بولتا لیا 300 لیا 3000 روپیہ کھائی جا جاؤ کسی. ایسا بھروسہ دیتے ہیں عمران ابو طالب کو فاطمہ بنت اسد بولتی نا پوری کی پوری ریڑھ کی ہڈی بیک گراؤنڈ جیسا سرکار کا بیک گراؤنڈ ابو طالب عمران ابو طالب بیک گراؤنڈ تھے نہیں، ان کے سارا بیک گراؤنڈ ان کی طاقت فاطمہ بنت اسد تھے. فاطمہ بنت اسد یہ کچھ کردار جو اسلام کے اندر چھپکو نہیں، پھر بھی خانقاہ کے اندر ہمارا وہ ہمیں وہ شکر ادا کرنے ان کے بارے میں بولنا معلوم ہونا ان کا کردار. ہمیں اماں کا برتھڈے کرواتی، ساس کا برتھڈے کرواتی، جو مرد مر گئے ہاں جا کو پھولا چڑھاواتی خبریں کے سامنے. یہ نہیں چاہیے پہلے یہ اسلام کے اندر کیا کرا تمہارا مرد، کیا کرا تمہاری اماں، کیا کری تمہارا بیٹا، کیا کرا اسلام کے بات ہے. اسلام کو اور زیادہ خراب کر کو گئے سو تمہارے نسلاں. یہ اسلام کو پرواز کرنے والوں کا سوچو، تمہیں ان کا سوچو تو تم نے آخرت اچھی. تمہارا بیٹا کیا کرے گا؟ کمایا سوچنا، کما کو کیا بنایا ان کی اولاد؟ دھیڑچ بنایا سو، چمبارچ بنایا سو، بے پردہ چلایا سو. تم نہ قیامت کے روز بہت بچے کو تو بے پردہ ہے تو ان سے پکڑتا ہے، بے پردہ تیری دولت سے چھوئی سو جا جہنم کو کہتا. تو کہتا عبادت کریا تو کیا؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، نہ ایک محفل، نہ ایک مجلس، نہ ایک یاد، نہ ایک کچھ بھی نہیں. سیم جیری کیسا کر کو بولا تو وہ بولتی نہیں. ایک جانور کو نہ کیا بھی اجازت ملی، کوسے کی کھیت میں گیا گھسیا چرلے کا آگا ایسا مانے جانور انسان میں فرق نہ کرتا. ہمیں اللہ تعالیٰ مخلوق انسان میں اشرف المخلوقات اس کے واسطے پیدا کریا. تو آدمی کس کا ہمارے پر احسان ہے، کون ہمارا ساتھ دینا ہے، کون ہم نہ خبر میں حشر میں محشر میں کس کا خون ہم نہ ساتھ دیتا ہے. سب سوچے تو چاہیے انسان ہے. یہ دین میں چھپ کے آنکھوں بیٹھ جا کو خالی نماز پڑھ لیا، ڈنکے مار لیا، روزہ رکھ لیا، ڈنکے مار لیا چلے. احسان اگر تمہیں نہیں چکا رہی تو خدا کی قسم تمہاری نماز روزہ حج زکات میں نہیں. میں نے کہا فاطمہ بنت اسد کا پورا طاقت ابو طالب کی طاقت فاطمہ بنت اسد. حتیٰ کہ روایت میں بھی ہے کہ جو شادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو شادی ہوئی، اصل میں جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیہ السلام کا جو نوکر میسرہ ہوتا ہے، وہ میسرہ بھی آکو ابو طالب کو پہلے فاطمہ بنت اسد کچھ پوچھتے سو. فاطمہ بنت اسد ہی جا کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھتے سو، دیکھ کو کیا کرتے سو سلیکٹ کرتے سو. آکو ان کے شوہر کو بولتے سو میں بچی دیکھ کو آئی ہوں تمہیں شادی کرنا کرو. کیا کرنا کر کو؟ شادی کرنا کر کو. انہوں خود دیکھ کو کراتے سو. کون کراتے سو؟ خالی مرید بنا پاتا سو کون کی
بھائی نہیں انہیں مرید کون کی کسی کی لینے کا خانخواہ میں بنا دیا. آج بھی روکتا تھا میں بنایا مرید تو جانا تو خانخواہ میں تو میرا بیٹا جاتا ہے. ہمارے کہتے نہیں حرام خور مرید ایسے تو مرید بنا دیا. بھاگتے ہو تو بھاگا بھگڑا تو پورے خاندان کو لے کو پورے مریدان کو لے کو بھاگا تو سیم یہودی نصارہ کے کام. بہرکر شادی کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ہاتھ بہو لانا, بہو کی دیکھ بھالی کرنا, بہو کو کھلانا, بہو کو پلانا, یہاں تک بہو کے واسطے جو مہر بھی کرانا تو اس کی بات چیت بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا بھی کرونا کو کمانا کو کچھ بھی نہیں کرنا, تمہیں باہر نہیں جانا, ان کے سارے بچوں کو لے جاؤ باہر کام کرو, محنت کرو, مشقت کرو, کماؤ پیسہ, مگر میرا محمد مصطفیٰ جاتا نہیں, کام بھی نہیں جاتا. اسے دیکھ بھالی ایسی کرنا کہ یہ اگر گیا دشمنوں کی نظر میں پڑ جائے گا, اسے بھی شہید کر ڈالیں گے. ٹوٹل سیکورٹی ایسا پالے. سب بچوں کو ماں 7 سال 8 سال 5-6 سال تک پڑھتے بعد میں چھوڑ دیتے پل لیتا لوگوں. مگر یہ فاطمہ بنت اسد 25 سال تک سرکار دو عالم کی شادی تک بھی فاطمہ بنت اسد اپنی ماں جیسا بچوں کو نوالا بنا کو کھلاتی وہ نوالا بنا کو کھلاتے تھے. فاطمہ بنت اسد نوالے کے ساتھ کھلاتے. آج بھی بچے کو نہیں ماں پیار کری تو کیا کرتے, آج بھی نوالا بنا کھلاتے کھانے. مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا منہ میں جس کا ہاتھ رکھے تھے وہ فاطمہ بنت اسد, جس کی زبان سے ہمیں قرآن, جس کی زبان حدیث بنی, وہ حدیث اور قرآن بولنے کی طاقت فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں سے وہ نوالا کھانے میں وہ مقام گئے کرے. سو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ادب دیکھا فاطمہ میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سے بھی پہلے فاطمہ بنت اسد کی عزت ایسا کرتے کہ جب بڑے ہوئے تو رینگنے سے بڑے ہوئے تو فاطمہ بنت اسد اگر آتے تو سرکار دو عالم کھڑ جاتے کرتا. تمہیں سنے دیں گا خالی فاطمہ زہرا کو کھڑے کر دو, فاطمہ بنت اسد کو بھی اتنی عزت کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ جاتے کرتے. جب تک فاطمہ بنت اسد بیٹھتے نہیں تھے وہ بچہ محمد مصطفیٰ کریم بیٹھتے نہیں تھے. اتنی ادب, اتنا احترام, اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے کرامات ایسے معجزے ہیں وہ بولتے رہے تو وہ ٹائم ہو جاتا. برکت سرکار فاطمہ بنت اسد کا وصال کا دن آیا. وصال کا دن آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زار و خطار کا سب سے زیادہ بیٹے داں سے بھی زیادہ رسول اللہ بوجھ گود میں علی پلے, بوجھ گود میں طالب پڑے, بوجھ عقیل پڑے, بوجھ گود میں مولا علی کے پورے بچے پڑے. اور جو وہ گود میں پلے آج اسلام ان کو سید بولتا. کیا بولتا؟ علی کے جتنے بھی بھائیاں ہیں خدا کی قسم سارے مومنہ. یہ ایسا معجزہ ہے فاطمہ بنت اسد کا. نبی کے نبیاں بھی پیدا کرے بچے, ایک ذرے اچھے ہوئے, ذرے مسلمانہ ہوئے, ذرے غیر مسلمانہ ہوئے, ذرے مانے ذرے نہیں مانے. فاطمہ بنت اسد سرکار کی عزت احترام اور ادب کے مطابق جو زندگی گزارے, ان کی گود میں جو بھی بچہ پلیا, جو بھی ان کے بچے ہوئے, سارے کے سارے ولی قطب اوصال ابدال سارے مولا علی کے شہدائی بس, پورے دین کے شہدائی. وہ کربلا کے اندر پورے کے پورے وہ ابو طالب کے بچے نہیں, ابو طالب کا گھرانہ, ابو طالب کے ساتھ یہ بھی بولو فاطمہ بنت اسد کا گھرانہ. ان کی پرورش نہ, ماں کی گود کی ٹریننگ ویسی تھی, ماں کی گود کی ٹریننگ ویسی تھی. سو دین اسلام اگر وہ زمانے کے اندر پہچان, شیطان کی پہچان, سب سے پہلے شیطان آیا ابراہیم کے زمانے کے اندر. ابراہیم وہ شیطان, 3 شیطانہ کھڑی تھی, 3 شیطانہ کھڑی. 3 شیطانوں کو پہلا شیطان کہاں تھا بولو تو پہلے حاجرہ پاس آتا. حاجرہ کے پاس آ کو تمہارا شوہر بچے کو مارنے بلانے جا رہا ہے, کب جا کو بھڑکاتا. 32 سال کے بعد تمہارا بچہ ہوا, 80 سال کے بعد بچہ ہوا, اب تمہارے گھر میں خوشی ہوئی, اب بڑھ گیا بچہ, 7 سال 8 سال کا بچہ ہوگا, اتنا پال پوس کو کیا وہ تم ان کے خواب کے واسطے قربان کر رہا تھی. بولے تو اٹھائے کہ نہیں, پتھر اٹھائے کہ نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. تب انہیں کیا بن جاتا, دنیا کے اندر پہلے شیطان کو پہچاننے والی عورت کا تھا. پہلا شیطان کو پہچاننے والی عورت وہ زمانے کے اندر. اس زمانے کے اندر
جو دین محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سب سے پہلے یہ دشمنان اسلام کو پہچاننے والے یہ پہلی شخصیت فاطمہ بنت اسد، جو دشمنان تھے پورے ان کی پہچان ان کو تھی، پورے ان کی پہچان ان کو تھی۔ یہ کردار یہاں سے چلا، دین سمجھ لو نا، خالی مذہب یہاں سے چلا، دین عورت کا سب سے بڑا بدلی یہاں فاطمہ بنت اسد۔ اس کے بعد پورا فاطمہ بنت اسد کی جو پشت بنائی میں ان کی سایہ میں پل کو خدیجۃ الکبریٰ جیسا فاطمہ بنت اسد تھے ویسا کردار فاطمہ بنت اسد کا سارا کردار خدیجۃ الکبریٰ میں آیا۔ وہ کردار خدیجۃ الکبریٰ میں آیا تو وہ خدیجہ فاطمہ زہرا جیسی بچی پیدا کرتے ہیں۔ کہاں تبھی جاؤ یہ فاطمہ بنت اسد ایک بہت بڑا اعجاز، بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا کرم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا، وصال کے بعد عرصہ زار و خطار دھلانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کھودے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کھودے۔ ابھی اسلام بعد میں پھیلنا سو، بعد میں ابھی مسلمانہ ہوتے سو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی خبر کھودنے نہیں دیا، کون سے بچے کو بھی کھودنے نہیں دیا۔ انہوں اور مولا علی چھوٹے بچے ان کو لے دو جنے خبر کھودے، کبھی میں نہیں آنا تھا۔ خبر کھودنے کے بعد وہ خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، ادھر پلٹ کو سوئے، ادھر پلٹ کو سوئے، پھر ادھر پلٹ کو سوئے، ادھر پلٹ کو سوئے، لاش مبارک اوپر رکھی، جلدی کرو آؤ اوپر لاش دفن کریں گے۔ بولے کیسا ہوتا ہے، ذرا کہتے بھی لگتا تو بولتے ادھر سے مٹی اٹھا علی، یہاں ذرا یہ ہو رہا ہے، یہاں سے مٹی اٹھا علی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار اس سے بچے کے ساتھ رو گھنٹہ سوا گھنٹہ بیٹھ کو دعا کرے، امت کے واسطے بتی دعا نہیں کرے، خالی وہ خبر کے اندر فاطمہ بنت اسد کی خبر کے اندر دعا کرے۔ سارے احسانہ پورے اجمع کھڑی مکے والے، پورے اجمع مکے والے کھڑی، پورے مکے والے سنے دے کر وہ پورے احسانہ گناتی۔ میں بچہ کا کون بھی پالنے والے نہیں تھی، جس کی آغوش میں پالا وہ آغوش فاطمہ بنت اسد کی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بولنے والا ہے، بولنے والا ہے کہ وہ اگر وہ پالنے والی گود، وہ پالنے والا جب سہارا کوئی بھی نہیں تھا، میں نے پالا، وہ اصل میں خالی ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد بھی آ گیا۔ فاطمہ بنت اسد ادھر کرے ادھر کرے ادھر کرے ادھر کرے، بہت وقت وہاں سے تڑپتے بعد میں ابو طالب اب رسول اللہ آؤ پر بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی، فاطمہ بنت اسد کے پاس جا کو ان کے سامنے بیٹھ کو کیا کرتی، کفن بند کو رہتی۔ سرکار اپنا آبا نکالتے، اپنے آبا نکال کو بولتے یہ کفن اس میں جانا فاطمہ بنت اسد کو کیا کرتی، آبا نکال کو فاطمہ بنت اسد کو اٹھا کو پھر جا کو کیا کرتی، خبر میں ڈالتی۔ کئی کو بولتی مٹھی چھوڑنا نہیں، مٹھی نہیں چھوڑنا، اتنی محبت۔ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو اتار کو خود جو ابا ہے ابا کے اندر بند کر کو فاطمہ بنت اسد کو مٹھی ڈالنا۔ اس ٹائم پر بھی کیا کرتے ہیں، ایسا نہیں مٹھی ڈالنا، ڈائریکٹ نہیں ڈالنا۔ میری ماں کو درد ہوتا ہے تب بولتی کیا کرتے، مطلب وہ بغلی خبر، یہ خبر وہ خبر کرتے نہیں، وہ اس ٹائم پر پہلی بغلی خبر بناتے سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسطے یا لکڑیاں ڈالتی یا کچھ چینا لگواتی تاکہ وہ وزن اس کے پر پڑ جاتے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ روایتوں میں کیا کرتی، اسے ایک پتھر رکھتی، پتھر رکھو اسے آڑا بغلی بناتی، پتھر رکھو آڑا تاکہ مٹھی ان کے اوپر نہ گرے، اور گر گئی تو درد وہاں نہیں ہوتا سو درد مصطفیٰ کو ہوتا سو، اور مصطفیٰ کو درد ہوا تو اللہ کو درد ہوتا سو۔ بہتی باریکی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کرتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 3 ماہ چہلم، یہ تو نے کبھی نہیں 9واں 10واں 11واں 13واں 3 ماہ چہلم، یہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کچھ کرے تمہیں کیا بھی کرو، روز جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن بھی روز فاطمہ بنت اسد کی مزار کو جاتے۔ خالی ہمیں ہمارا پیر آگا تو یہ ایک بار وزٹ کرتا رہا تو اسے کیا بولتے ہیں، ارے ہماری نجات، ہمارے گھر میں ایک بار قدم رکھتا رہا تو بلائیاں چل جاتی ہیں، انہوں نہیں مریے تو انہیں ہم نہ پڑھا ڈالیا تو جنازہ چل جاتی۔ پیر تو بھروسہ مریدہ کا، کائنات کا سب سے بڑا پیر، 40 روز
خبر کے پاس جا کو 40 روز دعا کریا تو کیا مقام رہے گا فاطمہ تو بنت اسد کا؟ تمہیں کیا لکھ رہی، تمہیں کہاں چلے گی، تمہاری قوم کہاں چلے گی، کون کی اپنی کہاں کی چنکھو پیدا ہوتا تو چنکھو پیدا ہوا سو دن تم نہ معلوم کرنے کے واسطے فاطمہ بنت اسد کا عرس سمجھ میں نہیں آتا، احسان سمجھ میں نہیں آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دکھی تھے فاطمہ بنت اسد انتقال، اتنا دکھی تھے کہ بولتی نہیں یہ دکھ فاطمہ بنت اسد کا بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ستا تھا. وہ جو دکھ تھا وہ پورا جو دلاسا دیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ کیسا ان کو معلوم ہوا یہ سب ٹریننگ کس کی تھی؟ فاطمہ. جیسا آپ ساس بہو کیسی تھے بندے، ساس اچھی رہی تو اسے کھانا گھر کا معاملات سب سمجھا دیتے، ہر بچی کو بھی جو گھر کو آتی ہے ساس اچھی. مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نہیں تھی ساس بننے کے واسطے، وہ پوری کی پوری جو بنے معلوم فاطمہ بنت اسد. ایسی ٹریننگ دیکھو، ایسا ریاضت، ایسی عبادت، ایسی یہ دیکھو. فاطمہ بنت اسد خدیجہ الکبریٰ کی استاد، خدیجہ الکبریٰ کی استاد. وہ رہنے میں خدیجہ الکبریٰ بولتے نہیں آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کا پورا مال دیکھو، اور ابو طالب سارے کی ساری طاقت قوت ریڑھ کی ہڈی کا دل ہے. ہر انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ نہیں، کامیاب انسان کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ کامیاب بنے سوچ حضرت ابو طالب فاطمہ بنت اسد کے واسطے انہوں جو کرتے ہیں فاطمہ بنت اسد پورا سپورٹ، اور فاطمہ بنت اسد جو بول ڈالتے ابو طالب وہ کرتے، ابو طالب وہ کرتے. تو یہ اسلام، یہ دین، یہ ایمان، یہ سب صدقہ حضرت ابو طالب کے گھرانے کا. اب گھرانہ کا اگر کو بولے تو خالی مرد نہیں، گھرانہ کو فاطمہ بنت اسد ان کا آج ان کے وصال کا دن تھا. خراج عقیدت پیش کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی موٹی خراج عقیدت کو قبول عطا فرمان، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والی، مولا علی کو پالنے والی گود میں پل کو ایک سید المرسلین بنے، یہ گود میں پل کو ایک سید الاولیاء بنے. وہ گود کا اثر اللہ تعالیٰ ہر ماں بہن کو، بچی کو ان کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے خانقاہ کو دن دنیا رات چوبیس ترقی عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ جمعرات کو